وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے دنیا کا کوئی انسان انکار نہیں کر سکتا۔ دنیا میں ایسے لوگ بہت سارے پائے جاتے ہیں جو بظاہر خدا کا بھی انکار کرتے ہیں، مذہب کا بھی انکار کرتے ہیں، لیکن موت سے انکار کرنے والا کوئی انسان آج تک دنیا میں پیدا نہیں ہوا۔ اور موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا وقت بھی طے رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ جب اللہ کی طرف سے طے شدہ وقت آ جاتا ہے تو اس میں ایک گھڑی بھی انسان آگے یا پیچھے نہیں ہو سکتا۔ نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ کے درمیان ہم نے موت کو طے کر دیا ہے، متعین کر دیا ہے، کس وقت کس کی موت آنی ہے، کس حالت میں آنی ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے طے ہے، کوئی اس سلسلے میں اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ نے جو وقت طے کیا ہے، دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت بھی اپنی پورے وسائل کے باوجود اس وقت کے سلسلے میں اللہ سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ مرنے کے لیے بیمار ہونا، بوڑھا ہونا یا اور کوئی حادثہ ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، ایک وقت ہے۔ باقی ساری چیزیں بہانے ہیں، حادثات بہانے ہیں، بیماری بہانے ہیں، بڑھاپا بہانے ہیں۔ ورنہ ہمارے سامنے کتنے بچے ہیں جو بغیر کسی عذر کے اچانک مر جاتے ہیں، کتنے نوجوان اچانک اٹیک ہو گیا مر گئے۔ موت کا وقت جب آتا ہے تو اللہ کی طرف سے ایک منٹ بھی مہلت نہیں ملتی۔ جب وقت مقررہ آتا نہیں ہے، انسان تمنا کرتا ہے موت کی، لیکن موت آتی نہیں ہے۔ سال ہر سال بستر پر انسان پڑا رہتا ہے، موت کے لیے دعائیں کرتا ہے، گھر والے دعائیں کرتے ہیں، لیکن چونکہ اللہ کی طرف سے متعینہ وقت ابھی آتا نہیں ہے تو وہ شخص بستر پر پڑا رہتا ہے، سانسیں گنتا رہتا ہے، کچھ کھا نہیں سکتا، کچھ پی نہیں سکتا، کچھ بول نہیں سکتا، کچھ سمجھ نہیں سکتا، لیکن سانس لیتا رہتا ہے، اس کی سانس ختم نہیں ہوتی ہے۔ کیوں؟ اللہ کی طرف سے طے شدہ وقت نہیں آتا ہے۔ گھر میں بوڑھے ماں باپ پڑے رہتے ہیں جو موت کی تمنا کرتے ہیں، مرض کا مقابلہ کرتے رہتے ہیں، ان کا علاج معالجہ کرنے والا، ان کی خبرگیری کرنے والا، ان کی خدمت کرنے والا جوان بیٹا ان کے سامنے چلا جاتا ہے۔ کتنے ایسے واقعات ہیں۔ تو یہ حقیقت ہمارے دل میں ہونی چاہیے کہ مرنا تو ہے، لیکن کس وقت مرنا ہے یہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ یہ تو وقت اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجنے سے پہلے ہی طے کر دیا ہے، کس وقت کس کو جانا ہے یہ اللہ کی طرف سے طے ہے۔ جیسے سعودیہ سے کوئی آتا ہے، دبئی سے کوئی آتا ہے تو وہ کمپنی کی چھٹی پر آتا ہے تو آنے سے پہلے واپسی کی ٹکٹ بنا دیتا ہے۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ دنیا میں بھیجنے سے پہلے واپسی کی ٹکٹ ہماری بنا دیتے ہیں۔ تو کسی کو معلوم نہیں ہے کب وقت موت آنے والی ہے۔ تو ایسے جو واقعات ہیں ہمیں سبق دیتے ہیں کہ اچانک کس وقت ہمیں موت آ جائے کسی کو معلوم نہیں۔ ہر وقت ہمیں اس کے لیے تیاری کرتے رہنی چاہیے، اچھے اعمال سے اپنی زندگی کو مزین کرتے رہنا چاہیے، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط رکھنا چاہیے۔ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف اگر کوئی دل میں کدورت ہے، حسد ہے، کینہ ہے، دشمنی ہے، دل کو صاف کرتے رہنا چاہیے۔ سونے سے پہلے اپنے دل کی صفائی ہو، پتہ نہیں کہ صبح میں ہم زندہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، کہ اللہ تعالی موت کے وقت بھی روح کو کھینچتا ہے، اور جن کو مرنا نہیں ہے وہ ان کی روح کو اللہ تعالیٰ واپس کر دیتے ہیں۔ تو یہ سونا جو رات کا ہے وہ بھی موت کا ایک ریہرسل ہے۔
آدمی سوتا ہے پتہ نہیں چلتا ہے، اس کا سونے والا اور ایک مردہ دونوں برابر ہوتے ہیں. تو سوتے وقت جو دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کے لیے کہ کیا کہی، اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ میں تیرے نام سے مرتا ہوں اور تیرے نام سے میں زندہ ہوتا ہوں. تو سوتے وقت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں موت کو یاد کرنے کے لیے کہا. سو کر آدمی اٹھتا ہے کیا دعا پڑھتا ہے، الحمدللہ الذی احیانا اماتنا بعدما اماتنا والیہ النشور، کہ مرنے کے بعد یا اللہ آپ نے ہمیں زندہ کیا ہے. تو یہ ہر وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مختلف دعائیں ایسی ہمیں بتلائی کہ ہر دعا ہمیں موت کو یاد دلاتی ہے اور موت کے بعد کی زندگی کو یاد دلاتی ہے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اچھی حالت میں ہماری موت ہو جائے تو ہمیں ہر وقت اچھے اعمال میں اپنے آپ کو مشغول رکھنا چاہیے، اس لیے کہ موت کے آنے کا کوئی وقت متعین نہیں رہتا ہے. تو یہ ہمیں اس موت سے سبق لینی چاہیے. باقی جو حادثات ہوتے ہیں آدمی جاتا نہیں، اب لوگ کہتے ہیں کیوں گیا کیا ہوا، اس کی موت لے جاتی ہے. اس کی موت اس جگہ پر متعین تھی، جس جگہ پر حادثہ واقع ہوا تھا اللہ کی طرف سے متعین تھا کہ اس کو وہیں پر مرنا ہے. اب اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سارے انتظامات کیے کہ راتوں رات اس کو وہاں اللہ کی طاقت لے گئے اور کوئی طاقت نہیں، کوئی ہمت نہیں کر سکتا ایسے وقت میں تنہا جانے کی. یہ اللہ کی طاقت ہے جو اس کو لے گئی، اللہ کی قدرت ہے جو اس کو لے گئی. ہمیں اس میں بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جہاں جس کی موت ہوتی ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کسی کو پتہ نہیں کہ موت اس کی کہاں ہونے والی ہے. ایسی جگہ جس جگہ پر شاید زندگی میں کبھی اس نے نظر ڈالی نہ ہوگی، لیکن وہ موت وہاں مقرر تھی، اللہ نے وہاں پہنچا دیا. ہر آدمی کی موت اسی جگہ پر آتی ہے جس جگہ پر اللہ نے موت لکھ دی ہے، اسی حالت میں آتی ہے جس حالت میں اللہ تعالیٰ نے موت لکھ دی ہے. اب ہمارے سامنے جو حادثہ آیا یہی ہمیں پیغام دیتا ہے. باقی جو ہمارے مولانا عدنان صاحب اللہ تعالیٰ بال بال ان کی مغفرت فرمائے، سارے لوگ ان کی نیکیوں کی گواہی دیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک جنازہ جا رہا تھا، لوگ اس کی تعریف کر رہے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجبت، واجب ہو گئی. پھر کچھ مدت کے بعد ایک دوسرا جنازہ جا رہا تھا، لوگ اس کی برائیاں بیان کر رہے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجبت، واجب ہو گئی. اب صحابہ نے پوچھا کہ ایک جنازہ جا رہا تھا تو آپ نے وجبت کہا، کیا مطلب ہے؟ ہم تعریف کر رہے تھے تو آپ نے کہا وجبت. دوسرا جنازہ جا رہا تھا، لوگ اس کی برائیاں بیان کر رہے تھے، آپ نے کہا وجبت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انتم شہداء اللہ فی الارض، تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو. اگر تم مرنے والوں کی تعریف کرو گے تو تمہاری یہ تعریف اللہ کے یہاں مقبول ہوگی اور اس کی ترقی کا باعث بنے گی. اگر تم مرنے والوں کی برائی کرو گے تو اس کے مطابق اللہ کے یہاں فیصلہ ہوگا. تو یہ ہماری گواہی بھی مرنے والوں کے حق میں قبول ہوتی ہے. تو لوگوں کا تعریف کرنا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کے یہاں یقیناً اس کی مقبولیت ہوگی. اتنے لوگوں کا جمع ہونا یہ بھی اس کی مقبولیت کی نشانی ہے. اور ایسی حالت میں جانا کہ غیر مسلموں کے دعوت کا کام کرتے ہوئے جانا یہ بھی اس کی قبولیت کی علامت ہے. زندگی بھر والدین کے ساتھ کیا سلوک کیا والدین تو بتا سکتے ہیں. مدرسے میں ہم نے دیکھا ہمیشہ مسکرا کر ملنا، یہ مسکرانا یہ بھی انسان کے بہتر ہونے کی علامت ہے. اور حدیث میں خود فرمایا گیا کہ مسکرا کر ملنا اس پر بھی ثواب ہے. تو ہمیشہ اپنے بڑوں سے ہو چھوٹوں سے ہو مسکرا کر ملنا. اساتذہ کا غیر معمولی ادب، غیر معمولی احترام ہم سوچ نہیں سکتے. اور سچے طالب علم کی نشانی ہمیشہ کتابوں کے تعلق سے، علم کے تعلق سے لوگوں سے باتیں کرتے رہنا، اپنی ترقی کی فکر کرنا، علمی اعتبار سے اپنی ترقی کی فکر کرنا، عملی اعتبار سے اپنی ترقی کی فکر کرنا. یہاں کی مسجدیں بھی گواہی دے گی، جامعہ کی مسجد جہاں پر انہوں نے کئی سال گزارے وہ مسجد بھی گواہی دے گی کہ اکثر و بیشتر ہم نے دیکھا پہلی صف میں رکھتا تھا، اکثر و بیشتر. بلکہ ان کے ساتھیوں نے تک بتایا کہ تہجد کا مستقل معمول تھا.
طالب علمی کے زمانے سے ان سب معمولات کے ساتھ جڑے رہنا یقیناً یہ اللہ کے یہاں انتہائی مقبولیت کی علامت ہے۔ تو یہ اللہ کے یہاں بندوں کی کون سی صفت قبول ہوتی ہے ہم سوچ نہیں سکتے ہیں۔ بچپن سے اگر اللہ تعالیٰ اچھے کام کی توفیق دیتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ اچھی حالت میں اس کا خاتمہ ہوگا۔ حدیث میں فرمایا کل میسر لما خلق لہ، جس مقصد کے لیے جو پیدا کیا گیا ہے وہ راہ اس کے لیے آسان کر دی جاتی ہے۔ آدمی جنت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، جنت کی راہ اس کے لیے آسان کی جاتی ہے، جنت والے اعمال اس کے لیے آسان کیے جاتے ہیں۔ آدمی اگر دوزخ کے لیے پیدا کیا گیا ہے تو دوزخ والے اعمال اس کے لیے آسان کیے جاتے ہیں۔ تو یہ لڑکا، یہ ہمارے مولانا عدنان صاحب اللہ تعالیٰ بال بال ان کی مغفرت فرمائے، بچپن سے اچھی چیز پہ لگا رہنا، دینی علم کے ساتھ بچپن سے لگا رہا، فراغت کے بعد بھی تدریس سے لگا رہا، امامت سے جڑا رہا، دعوت اور اصلاح کے کام سے جڑا رہا، نوجوانوں کی تربیت میں جڑا رہا، غیر مسلموں میں دعوت کا غیر معمولی جذبہ اس کے اندر پنپتا رہا۔ یہ ساری چیزیں اس بات کی گواہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یقیناً اس کو اچھے مقصد کے لیے پیدا کیا، اور یقیناً ہم سب انشاءاللہ امید کرتے ہیں، اس کے والدین کی دعائیں ہیں، اس کے اساتذہ کی دعائیں ہیں، اور شہر اور آس پاس کے لوگوں کی دعائیں ہیں۔ یقیناً اگر سب کی دعائیں ہوں گی اس کی مغفرت کے حق میں اور اللہ تعالیٰ کے یہاں قبولیت کے حق میں، تو ان سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کبھی محروم نہیں کر سکتا۔ اس میں اللہ کے اولیاء بھی ہیں، اس میں اللہ کے نیک بندے بھی ہیں، اس میں بچے بھی ہیں، اس میں بوڑھے بھی ہیں، اس میں نوجوان بھی ہیں، اس میں عورتیں بھی ہیں۔ سارے لوگ اگر ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کریں گے اس کی بخشش کے لیے، اس کی مغفرت کے لیے، اس کی ترقی کے لیے، اتنے سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ محروم نہیں کر سکتا۔ تو ہمارا اب یہ فرض ہے کہ جو اللہ کے دربار میں بندہ حاضر ہوا، زندگی بھر اس نے اللہ کی مخلوق کی اصلاح کی فکر کی، اپنی اصلاح کی فکر کی، دوسروں کی اصلاح کی فکر کی، پڑھائی کے زمانے میں اپنے ساتھیوں کی اصلاح کی فکر کی، ان کو پڑھانا، مذاکرہ کروانا، جو کن ذہن طلبہ ہوتے لے لے کر ان کو سمجھانا، پڑھانا، یہ ساری چیزیں انسانیت سے دوستی کی دلیل ہے۔ اس نے ہم سبوں کی فکر کی ہے۔ اب ہم یہ وقت جو ہے مغفرت کے لیے ہم دعا کرتے رہیں۔ اب ان کی اصل زندگی شروع ہو جا رہی ہے۔ اب نماز جنازہ کے بعد قبر میں ڈالا جائے گا۔ قبر پہلا مرحلہ ہے، قبر پہلا مرحلہ ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں مشہور ہے کہ قبر کے پاس جاتے تو رونے لگتے تھے، داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی۔ لوگوں نے پوچھا کیا وجہ ہے اس کی؟ کہا کہ یہ قبر آخرت کے مرحلے میں سے پہلا مرحلہ ہے۔ جو شخص یہاں پر کامیاب ہو گیا وہ آخرت کے سارے مرحلے اس کے لیے آسان ہے۔ جو شخص یہاں پر مشکل میں پھنس گیا آخرت کے سارے مرحلے اس کے لیے مشکل ہے۔ اب یہ مرحلہ یہاں سے برزخ کی زندگی کہتے ہیں۔ قیامت سے پہلے، حساب کتاب سے پہلے یہ برزخ کی زندگی کا ایک طویل عرصہ ہے جہاں پر انسان کو رہنا پڑتا ہے۔ یہاں پر اب قبر میں ڈالا جائے گا، سوال جواب ہوں گے۔ اب اس کے لیے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو مرحلہ ہے اس کے لیے آسان کر دے۔ قبر کا مرحلہ ہے، سوالات کا مرحلہ ہے، اس مرحلے کے لیے ہم سب اللہ سے دعا کریں کہ اللہ یہ تیرا نیک بندہ جس کی نیکی کی ساری برادری گواہی دیتی ہے، اس کے والدین گواہی دیتے ہیں، اس کے بھائی بہن گواہی دیتے ہیں، اس کے رشتہ دار گواہی دیتے ہیں، اس کے اساتذہ گواہی دیتے ہیں، اس کے ساتھی گواہی دیتے ہیں، اور اس بستی کے پورے لوگ اس کی نیکی کی گواہی دیتے ہیں۔ یا اللہ یہ بندہ تیرے دربار میں حاضر ہو رہا ہے۔ یا اللہ تو جیسے اپنے انبیاء کا، اولیاء کا، مجددین کا، مصلحین کا، دعات کا جس طرح سے استقبال کرتا ہے، یا اللہ اس کا بھی اسی طرح سے استقبال کر دے۔ یا اللہ یہ مرحلہ اس کے لیے آسان کر دے۔ قبر کی زندگی کی جو سوالات کا مرحلہ ہے یا اللہ آسان کر دے۔ یا اللہ اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ یا اللہ قیامت تک جنت کی ہواؤں سے اس کی زندگی کو معمور کر دے۔ یا اللہ قبر کے اندر نیک لوگوں کے ساتھ اس کی ملاقات کر دے، ان کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ، اولیاء کے ساتھ، صدیقین اور شہداء کے ساتھ۔ یا اللہ اس کا اجر اور اس کا حشر کر دے، اور ہم سب کو بھی اپنی موت سے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق دے، حادثات کی وفات سے یا اللہ ہم سبوں کی حفاظت کر دے، نیک حالت میں ہم سب کو زندہ رکھ دے، اور نیک حالت میں ہم سب کی وفات دے دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کی ایمان پر ہم سب کو زندہ رکھے، ایمان پر خاتمہ کرے، اور جتنے بھی مرحومین ہیں اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت کرے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔